بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ماہ رجب المرجب شریف شروع ہو چکا ہے، اور آج رجب المرجب کی 3 تاریخ ہے۔ اس ماہ مبارک کی بے شمار فضیلتیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت کے اندر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا۔ وہ لوگ جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، وہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتے تھے۔ اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے وہ اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس قدر وہ لوگ ان مبارک مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ اور وہ مبارک مہینے کون کون سے تھے؟ وہ 4 مہینے تھے۔ پہلا تھا رجب المرجب شریف کا مہینہ، دوسرا تھا ذوالقعدہ کا مہینہ، اور تیسرا تھا ذوالحجہ کا مہینہ، اور چوتھا محرم الحرام شریف کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ جن کا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ احترام کرتے تھے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر ان مہینوں کا جب احترام موجود رہا تو زمانہ اسلام کے اندر بھی ان کے احترام کو باقی رکھا گیا، ان کی فضیلتوں کو باقی رکھا گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب المرجب شریف کے مہینے کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائیں۔ اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائیں۔ رجب کا ایک معنی ہے بہا دینے والا یا بہا لے جانے والا۔ اس ماہ مبارک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اعمال صالح کیا کرتے تھے، اور حضور امت کو یہ ترغیب بھی دلایا کرتے تھے۔ ایک گناہگار بندہ اس مہینے کے اندر نیک اعمال کرتا ہے اور اپنی گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو اس ماہ مبارک کی برکتوں کی وجہ سے جو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، وہ رحمتیں اس بندے کے گناہوں کو بہا کر لے جاتی ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ رجب یہ جنت کے اندر ایک نہر کا نام ہے۔ جنت کے اندر ایک ایسی نہر ہے جس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عطا فرمائے گا جو رجب المرجب کے مہینے کے اندر روزے رکھنے کی کثرت کرے گا۔ جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب کے نام سے ایک نہر تیار کر رکھی ہے، جو نہر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرے گا جو اس مہینے میں روزے رکھنے والے ہوں گے۔ اور پھر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس مہینے کی نسبت کو منسوب کر دیا۔ اب ایک خاص مہینے کو اللہ کے ساتھ منسوب کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، محرم بھی اللہ کا ہے، سفر بھی اللہ کا ہے، ربیع الاول بھی اللہ کا ہے، ربیع الثانی بھی اللہ کا ہے، اس سے پہلے کے مہینے بھی اللہ کے ہیں، بعد کے مہینے بھی اللہ ہی کے ہیں۔ تو اس خاص مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ قرار دے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو کیا فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر بے شمار مساجد ہیں، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہونے میں جو خصوصیت بیت اللہ کو حاصل ہے، جو خصوصیت کعبۃ اللہ کو حاصل ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ وہ سب سے پہلا گھر تھا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ منسوب کیا گیا، لہٰذا دنیا کے اندر بے شمار مسجدیں ہیں، لیکن فرمایا ان تمام مساجد میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی اگر کوئی مسجد ہے تو اس مسجد کا نام مسجد حرام ہے۔ اس امت کو جو کتاب ملی ہے وہ کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن مجید ہے۔ ہمارے گھر کی الماریوں کے اندر ہماری اسکول کی کتابیں بھی موجود ہیں، کاپیاں بھی موجود ہیں، اسکول کا لٹریچر بھی موجود ہے، کالج کا لٹریچر بھی موجود ہے، اور دیگر ہماری بے شمار ضرورت کی کتابیں جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن ہم سب سے زیادہ احترام کے ساتھ
غلاف چڑھا کر جس کتاب کو رکھتے ہیں وہ قرآن مجید ہے۔ تو کیوں رکھتے ہیں ہم غلاف چڑھا کے؟ چونکہ اس کتاب کے اندر جو کلام ہے وہ کلام اللہ کا ہے، لہٰذا یہ کتاب دنیا کی ساری کتابوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی ہو گئی۔ تو اسی طرح فرمایا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مسجد کی نسبت ہوئی تو وہ سب سے زیادہ فضیلت پا گئی، کلام کی نسبت ہوئی تو وہ سب سے زیادہ فضیلت پا گیا۔ اسی طرح رجب المرجب شریف کے مہینے کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو گئی تو فرمایا یہ مہینہ بھی باقی مہینوں میں اس لحاظ سے خصوصیت اور برتری حاصل کرنے میں اولیت حاصل کر گیا۔ یہ مہینہ باقی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا بن گیا، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ ایک مہینے کی نسبت ہی حضور نے اپنی امت کے ساتھ فرما دی، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ دیکھیں تینوں مہینے بالکل برابر، رجب، شعبان اور رمضان۔ ابھی رجب چل رہا ہے، پھر شعبان آئے گا، پھر رمضان آئے گا، تینوں مہینے لگاتار برابر ہیں۔ فرمایا ایک مہینہ پہلا جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، دوسرا نبی کا مہینہ ہے، تیسرا امت کا مہینہ ہے۔ امت اور اللہ کے مہینے کے درمیان حضور کا مہینہ شعبان کا مہینہ رکھا اور بتا دیا کہ امت کو جو کچھ بھی اللہ سے لینا ہے وہ نبی کے وسیلے سے ہی ملے گا، جو کچھ بھی ملے گا وہ نبی کے وسیلے سے ملے گا، لہٰذا درمیان میں نبی کے ساتھ منسوب مہینہ آ گیا۔ اور رجب المرجب شریف کا اس لیے احترام زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ مہینہ اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب ہے۔ اور احترام کرنے کا کیا معنی ہے؟ احترام کسے کہتے ہیں؟ بچے بیٹھ کر کوئی مووی دیکھ رہے ہوں، اچانک ابا جی آ جائیں تو فوری طور پر ٹیلی ویژن کو بند کر دینا، مووی دیکھتے ہوئے اس کو روک دینا، یہ ابا جی کا احترام کہلاتا ہے۔ آج کل تو خیر زمانہ ہی بدل گیا، کسی زمانے کے اندر بابے ہمارے بوڑھے ہوا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ میں نے کئی مرتبہ ایسا دیکھا کہ کوئی بیٹھا ہوا جو ہے وہ مووی دیکھ رہا ہے تو بابا جی ڈنڈا لے کے آ جاتے تھے، اور پتہ چلتا تھا کہ بابا جی آ رہے ہیں، ابا جی آ رہے ہیں، تو سارے جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتے تھے۔ ایک منٹ میں سب کچھ VCR وغیرہ ہر شے جو ہے وہ چھپا دی جاتی تھی، کہیں ان کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر مووی دیکھ رہے ہیں۔ اور آج زمانہ تبدیل ہوا تو بے حیائی اس قدر عام ہوئی کہ اب ابا جی بیٹا جی کے ساتھ بیٹھ کر وہی موویاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی سب کچھ ٹیلی ویژن کے اوپر پورے اہل خانہ کے ساتھ مل کر دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ بے حیائی جو عام ہو گئی۔ تو میں مثال آپ کو سمجھانے کے طور پر بتا رہا ہوں، گھر میں بیٹھ کر مثلا تاش کھیل رہے ہیں بچے، ابا جی آ گئے تو احترام میں فوری طور پر اس کو چھپا دیا جاتا ہے۔ تو رجب المرجب شریف کے مہینے کا احترام کیا ہے؟ اس مہینے کا احترام یہ ہے کہ جو گناہ اس مہینے سے پہلے کیا کرتا تھا، اس مہینے کے آنے کی برکت کی وجہ سے وہ سارے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ ہر گناہ چھوڑ دے، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب مہینہ ہے۔ لہٰذا رجب کا مہینہ آ گیا، اب میں اس سے پہلے اگر بالفرض نمازیں نہیں پڑھتا تھا، گناہ کرتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، رجب کا مہینہ آ گیا، آج سے میں بے نمازی پن سے نجات حاصل کر کے روزانہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد کے اندر جا کر ادا کروں گا۔ اس سے پہلے اگر میں برائی کے اندر مبتلا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر کے کہ اللہ مجھے ان برائیوں سے نجات عطا فرمائے، میں ان تمام برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا۔ گالی گلوچ کی عادت تھی اس سے محفوظ ہو جاؤں گا، بدنگاہی کی عادت تھی اس سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ ہر برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ آ گیا ہے۔ اور پھر صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رجب سے رمضان المبارک کی تیاری شروع ہو جانی چاہیے۔ رجب المرجب کا مہینہ صوفیاء فرماتے ہیں یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ آپ نے کبھی کوئی فصل ایسی دیکھی ہے جو بیج ڈالے بغیر جو ہے وہ اگ گئی ہو؟ کوئی بھی فصل بغیر بیج ڈالے جو ہے وہ اس کا پھل نہیں ہمیں ملتا۔ پہلے ہم بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ فصل تیار ہو کے آتی ہے، پھر وہ ہمیں ملتی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں رجب المرجب کا مہینہ نیکیوں کی فصل لگانے کا، نیکیوں کا بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ اور شعبان المعظم کے مہینے کے اندر چونکہ شب برات آتی ہے تو فرمایا شعبان کے مہینے کے اندر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب توبہ و استغفار کی جاتی ہے تو رجب میں جو بیج نیکیوں کا لگایا تھا
شعبان المعظم کے مہینے کے اندر آنسوؤں کے ذریعے سے اس کو پانی لگایا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے، اس رمضان کے آنے سے پہلے پہلے جب رجب میں ہم نیکیوں کا بیج ڈالتے ہیں، شعبان میں اس کو پانی دیتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہماری نیکیوں کی فصل گویا تیار ہو جاتی ہے۔ وہ نیکیوں کی فصل اللہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے، تیار شدہ فصل۔ دیکھیں ہر چیز کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں نا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے آج کل الٹرا ساؤنڈ کروا کے باقاعدہ جو ہے وہ پتہ کروا لیا جاتا ہے کہ بیبی گرل ہے یا بیبی بوائے ہے، تو اس حساب سے شاپنگ کر لی جاتی ہے بچے کے کپڑے۔ لیکن یہ قطعی فیصلہ نہیں ہوتا یہ مشینوں کا۔ کئی مرتبہ ایسا تجربات کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے مشین کے اندر بتایا کہ جی یہ بیبی بوائے ہے، لڑکا پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، لیکن بچی پیدا ہو گئی۔ تو جو حقیقی بات ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بہرحال بات سمجھانے کی یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے تیاری کر لی جاتی ہے، سردیاں آنے سے پہلے پہلے سردیوں کے کپڑے تیار ہو جاتے ہیں، سردیوں کو گزارنے کے لیے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کی شادی ہے تو شادی کے لیے 1-2 مہینے پہلے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ شادی آ رہی ہے جی، فلاں فنکشن ہوگا، فلاں فنکشن والے دن جو ہے وہ فلاں ڈریسنگ ہوگی، فلاں دن فلاں ڈریسنگ ہوگی، بارات والے دن اس طرح کی ڈریسنگ کریں گے، جب ولیمہ ہوگا تو اس طرح کی ڈریسنگ کریں گے۔ دوست جو ہے وہ پوری پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے شادی کریں گے۔ اسی طرح عید آتی ہے تو عید کی بھی تیاری ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، کیا اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرنی؟ اس کے لیے ایک دم آتے ہی مہینہ آئے گا تو ہم جو ہے وہ عبادت کرنا شروع کر دیں گے؟ تو یاد رکھیں جب اچانک کوئی بھی بندہ کام شروع کرتا ہے نا تو وہ اس کے لیے بڑا بھاری اور مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ اتنا مبارک مہینہ اس کی تیاری نہ کرنے کی وجہ سے، عبادات اور ریاضات کے لیے ذہن نہ بنانے کی وجہ سے پورا مہینہ غفلتوں کے اندر گزر جاتا ہے۔ کبھی کوئی روزہ چھوٹ گیا، کبھی کوئی نماز چھوٹ گئی، کبھی تراویح چھوٹ گئی، اور اسی طرح پورا مہینہ جو ہے وہ غفلت کے اندر گزرتے گزرتے پورا مہینہ گزر جاتا ہے۔ ہم جب تیاری نہیں کرتے تو پراپر طریقے سے رمضان کا نہ استقبال ہوتا ہے، نہ رمضان المبارک کے مہینے کی باقاعدہ اس کے اندر ہم کوئی عبادت کی ترغیب بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ شیطان جو ہے وہ قید ہو جاتا ہے، ہر نماز کے ٹائم لوگ مسجد کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک سے پہلے 11 مہینے جو بندہ برائی کے اندر مبتلا رہا، اب وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بالکل وہ اس کی برائی ختم نہیں ہو سکتی۔ کتنے لوگ ہیں جو چور بازاری کرتے رہتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی، کتنے ہیں جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، جو ناجائز منافع کماتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بے شمار قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، یہ چھت کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہے نا، تو اس پنکھے کو فل سپیڈ کے اندر جب کیا جاتا ہے اور بٹن آن ہو اور پنکھا فل سپیڈ میں چل رہا ہو، اچانک بجلی چلی جائے تو بجلی کے جاتے ہی کیا یہ پنکھا فوراً رک جائے گا؟ تھوڑی دیر گھومتا رہے گا نا، چلتا رہے گا، آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہوتی ہے، پھر رکتا ہے۔ اگر 11 مہینے ایک بندہ گناہ کرنے کا عادی ہے، 11 مہینے سے گناہ کرتا آ رہا ہے، ایک دم سے رمضان آ جائے تو وہ ایک دم سے بند اگر کرے گا تو اس کی سپیڈ بھی سلو ہوگی، آہستہ آہستہ، جب تک وہ گناہ چھوڑتا، جب تک وہ مکمل طور پر راہ راست پر آتا، جب تک وہ 5 نمازوں کی مکمل پابندی کرتا، تب تک رمضان ہی گزر جاتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے پلاننگ نہیں کی۔ لیکن اب یہی پنکھا آپ کے چھت پر جو چلتا ہے، اسی پنکھے کے ڈمر کو آپ بالکل سلو کر دیں، 0 پر لے جائیں، پنکھے کا بٹن آن ہے، آپ 0 پر لے جائیں، سلو کر دیں، اب جب بجلی جائے گی تو چند سیکنڈوں کے اندر ہی یہ پنکھا رک جائے گا، چونکہ یہ پہلے سے ہی سلو ہو چکا تھا۔ تو اسی طرح صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری میں لگ جائے، وہ گناہ چھوڑ دے، وہ آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنا شروع کر دے، وہ مساجد کی طرف اپنا رخ کر دے۔ جب وہ بار بار مسجد کی طرف جانا شروع کر دے گا، مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا معمول بنا لے گا، رجب کے مہینے کے اندر جو روزوں کی فضیلت ہے روزے رکھے گا، شعبان میں روزے رکھے گا، تو پھر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اسے روزے رکھنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نماز پڑھنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تراویح پڑھنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پہلا روزہ رکھتے ہیں تو منہ سارا دن لٹکائے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں، کی وجہ جی؟ اور جی میں روزہ رکھے ہے جی، اور کی وجہ جی میں جو روزہ بڑا لگے ہے جی، میں او جی بڑا وقت ہے جی، بڑے گرمیاں دے روزے آ گئے جی، تو کچھ بھی نہیں ہوا، صرف معمول نہیں بنایا، اپنا ذہن نہیں بنایا، اپنی تیاری نہیں کی۔ وہ تیاری نہ کرنے کی وجہ سے وہ بندہ 2 دن کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اور پھر سارا مہینہ اسی کشمکش کے اندر ہو جی میں نے روزہ رکھ گیا، بستر پر لیٹ جاتا ہے، والدین کہیں جا پتر جا کے فلاں چیز لے آ، ٹماٹر لے آ، کو فلاں چیز لے آ، اور نہیں میں نے روزہ لگ گیا جی۔ تو جب تک ہم ذہن نہیں بنائیں گے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر باقاعدہ طور پر ہم عبادت کا بھی اہتمام نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب
و شعبان و بلغنا رمضان، کہیں آمین۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے اندر برکتیں نازل فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان میں داخلہ عطا فرما۔ یہ دعا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور رجب سے ہی گویا رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا احترام زمانہ جہلیت کے اندر بھی ہوتا تھا۔ زمانہ جہلیت کے اندر لوگ جنگ چھوڑ دیتے تھے، جنگ و جدل میں باقاعدہ جو ہے وہ ہاتھوں کے اندر تلواریں لی ہوئی ہیں اور لڑ رہے ہیں، سارا دن صبح سے لے کر شام ہو گئی ہے وہ لڑ رہے ہیں، لیکن شام کا وقت ہوتے ہی اگر کوئی اعلان کر دیتا کہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، وہ تلواریں واپس پیچھے کھینچ لیا کرتے تھے۔ رجب کے مہینے کے احترام میں وہ ہر قسم کی لڑائی، جنگ و جدل، ہر قسم کے گناہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بلکہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ایک لڑکا ایک عورت کے اوپر فدا ہو گیا اور وہ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے موقع ڈھونڈ کر اس عورت سے اپنے پیار کا، محبت کا اظہار کر دیا۔ عورت نے بھی اس کے اظہار کو قبول کر لیا، اور دونوں میں برائی کے لیے وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی کہ فلاں جگہ پر ہم ملیں گے۔ اب وہ لڑکا اور لڑکی دونوں رات کے وقت وہاں ملنے کے لیے جمع ہو گئے۔ جو ہی وہ جمع ہوئے، ابھی وہ آپس میں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ باہر سے لوگوں کے شور کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ تو جب جو برائی کرنے والا ہوتا ہے، جب شور و غل ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو اسے چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے، اسے اپنا خوف ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید ہمارا جو یہ معاملہ ہے اس کا لوگوں کو بھنک لگ گئی ہے، تو لوگ ہمارے لیے شور مچا رہے ہیں کہ یہ جو دیکھو برائی کر رہے ہیں۔ تو لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ جاؤ باہر دیکھو کیا شور و غل ہے۔ لڑکی نے دیکھ کر بتایا کہ نہیں وہ ہمارے لیے نہیں، آپس میں ہی کچھ جو ہے وہ لوگ شور و غل کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے نہیں کر رہے۔ کہا دیکھو تو صحیح آخر کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ جب انہوں نے غور سے سنا تو وہ کیا سنتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو رجب المرجب کا چاند طلوع ہونے کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اس نوجوان نے جب سنا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، وہ فوری طور پر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور اس لڑکی سے کہا کہ اس ماہ مبارک کا احترام تو ہمارے بزرگ بھی کیا کرتے تھے، لہٰذا رجب المرجب کے مہینے کے احترام میں اس نے برائی کا ارادہ ترک کر دیا، وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اب ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے میرے نبی، فلاں علاقے کے اندر، فلاں گھر میں فلاں نام کا نوجوان رہتا ہے، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ، اس نے رجب المرجب کے مہینے کا احترام کیا ہے، اسے جا کر خوشخبری سنا دو کہ اس احترام کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کا پروانہ جاری فرما دیا۔ اس احترام کی وجہ سے، رجب کے مہینے کے احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے نبی کو ارشاد فرما رہا ہے، جاؤ اس بندے سے جا کر کہہ دو اللہ نے تمہاری مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس نوجوان کو بتاتے ہیں کہ تو نے یہ امر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس نے تیرے اس احترام کو دیکھتے ہوئے، تیرے ادب کو دیکھتے ہوئے اللہ نے تیری مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے جب یہ سنا کہ میں نے صرف محترم چاند کا احترام کیا ہے، اللہ نے میری مغفرت کا پروانہ جاری کر لیا ہے، تو اگر میں اللہ کے سچے نبی کے اوپر ایمان لے آؤں گا تو پھر اللہ میرے اوپر کتنی کرم اور نوازشات فرمائے گا۔ لہٰذا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے صرف رجب المرجب کا احترام کیا تھا۔ حضرات ذوالفقار، اس نے کوئی نیکی نہیں کی، کوئی توبہ استغفار نہیں کیا، اس نے کوئی جو ہے وہ نوافل نہیں پڑھے، اس نے صرف رجب المرجب کے احترام کی وجہ سے برائی کو چھوڑ دیا، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری فرما دیا۔ اس لیے ہمارے لیے سمجھنے کی سیکھ کی بات یہ ہے کہ رجب المرجب شریف، جسے میرے آقا نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اس اللہ کے مہینے کے احترام کے اندر ہم ہر قسم کی برائی چھوڑ دیں۔ پہلے اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اگر ہم داڑھی مڈاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے کے احترام میں داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیں۔ اسی طرح بے حیائی، فحاشی، عریانی، کوئی بھی دغا بازی والا کام اگر ہم کرتے تھے تو اس مہینے کے احترام کی وجہ سے آج سے ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر قسم کی برائیوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آج سے یہ ارادہ کر لیں، رجب المرجب شریف کے مبارک مہینے کے احترام ادب کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں یہ تینوں مہینے جو برابر آ رہے ہیں نا، رجب، شعبان، رمضان، تینوں مہینوں کے اندر اللہ نے مبارک راتیں عطا فرمائی ہیں۔ رجب المرجب شریف کے مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی،
انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہم کلام کریں گے۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، آسمانوں پر جو حضور نے سفر فرمایا۔ 27 رجب المرجب کو مبارک رات آتی ہے، پھر شعبان المعظم کے مہینے کے اندر شب برات آ جاتی ہے، 15 شعبان کو شب برات، جب ہم رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر اذکار میں راتیں گزارتے ہیں۔ یہ دوسری مبارک رات ہے لگاتار، پہلا رجب، پھر شعبان میں شب برات، اور تیسرا رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر ہمیں عطا فرماتا ہے۔ 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر ہم مناتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں گویا تینوں مہینے برابر لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما کر یہ اعلان فرما دیا ہے کہ 27 رجب کی رات اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لو، پھر شعبان المعظم کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی طلب کر لو، بخشش حاصل کر لو، پھر رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا جب تم نیکیوں پر چلنے کا اپنا مزاج بنا لو گے، رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا معمول بنا لو گے، تو رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بھی جنت کا پروانہ جاری فرما دے گا۔ اس لیے حضرات وقار اس ماہ مبارک کے اندر ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہی ہم نماز پنجگانہ کی پابندی کریں گے، آج سے ہم ہر قسم کی برائی جو ہے وہ چھوڑنے کا اعلان کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ صرف جو ہے وہ شب برات والے دن منہ اٹھا کے بندہ آ جائے اللہ کی بارگاہ میں، پہلے بھی گناہ کرتا رہے اور شب برات میں معافی مانگ کے پھر گناہ کرتا رہے، تو وہ توبہ کسی قسم کی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اپنا مزاج بنائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ان مہینوں کا ادب و احترام ملوز خاطر رکھتے ہوئے عبادات و ریاضات کا شوق و ذوق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔